آئیے بچوں، آج ہم کردار نگاری کے بارے میں جانیں گے۔ کسی بھی متن، کہانی یا نظم میں مصنف کردار کی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ ان صفات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کو کردار نگاری کہتے ہیں۔ کردار کی خصوصیات کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، ظاہری صفات جیسے شکل، حلیہ، لباس وغیرہ۔ چلیے اس کے لیے ایک مثال لے لیتے ہیں۔ ارم وقت پر اسکول جاتی ہے، وہ روز اپنے دانت برش کرتی ہے اور روزانہ نہاتی ہے۔ اس مثال میں ارم کی دو خصوصیات واضح اور نمایاں ہیں۔ ایک، وہ وقت کی پابند ہے، دوسری وہ صفائی پسند ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جس میں کردار کی خصوصیات متن یا کہانی میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور ان کا خود سے مفہوم نکالنا پڑتا ہے، جس کے لیے 5 نکات ہیں جنہیں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، حلیہ۔ نمبر 2، حرکات و سکنات۔ نمبر 3، عادات و اطوار۔ نمبر 4، کردار کی گفتگو کا انداز۔ اور نمبر 5، کردار کی فکر، سوچ اور خیال۔ اب ان نکات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کہانی کی مثال لیتے ہیں۔ چلیے اب ایک کہانی ٹڈا اور چیونٹی، یہ کہانی آپ نے سنی بھی ہوگی، اس میں دونوں کرداروں کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ گرمی کے دن تھے، ایک ٹڈا بڑے مزے سے باغ میں گانے گاتا اور سیر کرتا، جبکہ چونٹیاں سارا دن محنت کرتی اور کھانا جمع کرتی۔ ٹڈے نے چونٹی سے کہا، ارے تم کیا سارا دن محنت کرتی اور کھانا جمع کرتی ہو؟ آؤ میرے ساتھ مزے کرو۔ چیونٹی نے جواب دیا، ہم سب سردیوں کے لیے خوراک جمع کر رہے، تم بھی جمع کر لو۔ سردیاں آ گئیں اور ٹڈے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ چیونٹی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سردیوں کے لیے خوراک جمع کر لو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ آئیے اب ہم دونوں کرداروں کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چیونٹی کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ چیونٹی محنتی، پرعزم اور عقل مند، یہ 3 خصوصیات اس کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں پرعزم کا ہمیں ثبوت کہاں سے ملتا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جب ٹڈا مسلسل چیونٹی کو کام نہ کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن وہ اپنے ارادے میں مضبوط اور قائم رہی اور اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ اب ہم دوسرے کردار یعنی ٹڈے کی خصوصیات کا جائزہ لیں تو وہ سست، کاہل اور لاپرواہ تھا، اور اس کی ان تمام خصوصیات کا ثبوت ہمیں بآسانی جو کہانیوں سے مل جاتا ہے کہ وہ سارا وقت گھومتا پھرتا تھا، اپنے آگے کی اس نے کوئی فکر نہیں کی کہ سردیوں میں وہ کہاں سے خوراک لائے گا۔ تو یہ تمام
باتوں سے بڑی اچھی طرح نمایاں ہوتا ہے کہ وہ لاپرواہ تھا، اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ سست بھی تھا اور کاہل بھی ہو چکا تھا۔ آخر میں ہم ان 5 نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حلیہ، اگر ہم چیونٹی کا حلیہ اور ٹڈے کا دیکھیں تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان کا رنگ کیسا تھا، ان کی شکل کیسی تھی۔ پھر ان کی حرکات و سکنات میں ہم نے دیکھا کہ چونٹی محنتی تھی، ادھر سے ادھر جا رہی تھی سامان اٹھا کر، کھانا اٹھا کر اپنا، اور جبکہ ٹڈا جو ہے وہ صرف گھومتا پھرتا تھا۔ اور اسی طرح عادات اور اطوار کو اگر ہم دیکھیں تو چونٹی کی عادات ہمارے سامنے کیا تھی کہ وہ محنت کر رہی تھی، ادھر کام کر رہی تھی، اور جبکہ ٹڈا جو ہے وہ ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اور اگر گفتگو کو دیکھیں تو ٹڈا جو ہے وہ کاہلی پر اکسا رہا تھا اس کو، جبکہ ان کی چیونٹی کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اسے کام کے لیے اور آئندہ کی فکر کے لیے اسے بتا رہی تھی کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ چیونٹی کے لیے دیکھیں تو وہ اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹڈے کو آئندہ کا سوچنے کے لیے اور کام کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ اور یہ تمام نکات جو مصنف ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے ذریعے ہم کسی بھی کہانی متن میں کردار کی خصوصیات کا جائزہ بآسانی لے سکتے ہیں۔